الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ آج میں اس نوعیت تک پہنچا ہوں کہ بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، ورنہ بیٹھنے کی اور بولنے کی صلاحیت جا چکی تھی، یادداشت بھی جا چکی تھی۔ اللہ کے کرم سے، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے پھر مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائی ہے۔ ابھی جسم میں کمزوری بہت زیادہ ہے، لرزہ بھی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے موج زبانہ دعا کی درخواست ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جب بھی اللہ کے سامنے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کریں، جھولی پھیلائیں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور امت کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد و مدارسوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری علماء کرام کی، بزرگان دین کی اور طلباء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور اللہ تعالیٰ مسجد الاقصی کی، بیت المقدس کی، مسجد الحرم کی اور اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سبھی حضرات سے موج زبانہ درخواست ہے، میرے اس بیان کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ اگر ایک شخص نے بھی اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، اگر ہزاروں جلسے کرائے جائیں، اجلاس کرائے جائیں اور بے شمار علماء کرام کے بیانات کرائے جائیں اور بے شمار علماء کرام اپنی اپنی تفتیش اور اپنے اپنے علم کے مطابق تقریر کریں، اور اس اجلاس کے بعد میں اگر وہاں والوں کے زندگی میں فرق نہیں آیا تو میرا ماننا یہ ہے کہ اجلاس بیکار گیا۔ آج امت مسلمہ کے جو حالات ہیں ان حالاتوں پر تھوڑی سی فکر، تھوڑی سی بات کرنے کی اجازت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بہت دھیان لگا کر سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر بھی اگر کسی صاحب کو کوئی بات پسند نہ آئے یا سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے کامنٹ میں بھی سوال کر سکتے ہیں اور فون پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج بہت ہی زیادہ شرم کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج جو دنیا میں حالات ہیں بہت ہی زیادہ سنگین حالات ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی پورے عالم کا نظام چلاتے ہیں۔ ایک ایمان والے کی برکت سے ہوائیں چلائی جاتی ہیں، بارشیں برسائی جاتی ہیں، زمینوں سے اناج پیدا کیا جاتا ہے، آسمان بغیر کسی ستون کے ٹکا ہوا ہے، سمندر ہے،
فروٹ ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایمان والے کی برکت سے تمام عالم کا نظام چلاتے ہیں، اور ایک ایمان والے کی حرکت سے تمام عالم کے لیے فیصلے بھی آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن بندے پر جو حالات آتے ہیں وہ اس کے اعمال کی وجہ ہوتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ رحمان کی ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں الجزاء الاحسان الا الاحسان، ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے، جیسی آپ کی محنت ہوگی ایسے ہی آپ کو نتیجے سونپ دیے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جو اس وقت حالات ہیں وہ امت مسلمہ کی وجہ سے ہیں۔ الحمدللہ اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ صفت عطا فرمائی ہے کہ یہ قوم جس کام کو کرنے پر آ جائے اس سے زیادہ اور کوئی نہیں کر سکتا اس کام کو۔ یہ صفت ہے امت مسلمہ کی۔ اگر مسلمان عبادت کرنے پر آ جائے تو دنیا کا کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی مذہب اس طرح عبادت نہیں کر سکتا جس طرح یہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جھوٹ بولنے پر آ جائے اس سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں، یہ شراب خوری پر اتر جائے تو ان سے زیادہ شراب پینے والا کوئی نہیں، یہ حرام کاری پر اتر آئے تو ان سے زیادہ حرام کاری کرنے والا کوئی نہیں، یہ حرام کھانے پر آ جائے تو ان سے زیادہ حرام کھانے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ یہ کہ جس کام میں یہ گھس جائیں اس میں کامیابی تک اس کام کو پہنچا دیتے ہیں، اور تاریخ شاہد ہے جس کام میں مسلمان گھسا ہے اس کام میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کی چلائی ہوئی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، اللہ کے برسائے ہوئے پانی سے کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے اناج کو کھاتے ہیں، اللہ کے پیدا کرتا کپڑا پہنتے ہیں، اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ فروٹ کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ادب نہیں، ہمارے دلوں میں شریعت پاک کی محبت نہیں، ہمارے دلوں میں اعمال والی بات نہیں، اچھے اعمال والی بات نہیں، ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اچھے اعمال نہیں ہیں۔ اس کا ثبوت ہے کہ صرف زبان پر اللہ ہے، ہمارے دلوں میں نہیں۔ اللہ کی قسم اگر آج ہمارے دلوں میں اللہ ہوتا، ہمارے دلوں میں سچا ایمان ہوتا، ہمارے دلوں میں پکا ایمان ہوتا، ہمارے دلوں میں اللہ کا دین ہوتا، ہمارے زندگی میں اللہ کا دین ہوتا، ہمارے گھروں میں اللہ کا دین ہوتا، ہمارے کاروبار میں، ہمارے سماج میں اگر اللہ کا دین ہوتا تو یہ مسلمان گالی دیتا، یہ مسلمان چوری کرتا، یہ مسلمان ڈاکہ ڈالتا، یہ مسلمان جھوٹ بولتا، ایسا کبھی ممکن نہیں۔ ایک شخص آیا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں 3 گناہوں کو انجام دیتا ہوں، آپ مجھے اگر نصیحت فرماتے ہیں تو ان میں سے 1 گناہ چھوڑ سکتا ہوں، 1 گناہ سے توبہ کر سکتا ہوں، 3 سے نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ بتا 3 کون سے گناہوں کو انجام دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ نمبر 1 میں جھوٹ بولتا ہوں، نمبر 2 میں زنا کرتا ہوں، اور نمبر 3 ایک معاملہ اور تھا، وہ ذہن سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ سے توبہ کرو۔ اس شخص نے کہا یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھا کرتا تھا۔ ہاں، شراب پینا، کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، اور تینوں ہی چیزیں شریعت پاک میں حرام ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تم جھوٹ سے توبہ کر لو، آج سے تم جھوٹ نہیں بولو گے، یہ وعدہ کرو۔ اس نے آپ کے دستائے پاک پر بیعت لی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب سمجھیے، جھوٹ بھی حرام، زنا بھی حرام، شراب خوری بھی حرام، لیکن اللہ کے نبی نے جھوٹ سے توبہ کرائی۔ اور وہ شخص جب گیا تو اس نے زنا کا ارادہ کیا، اور دل میں خیال یہ آیا کہ تو یہ عہد و پیمان لے کر آیا ہے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کر اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں، جب کل اللہ کے نبی مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، میں سچ ہی بولوں گا کہ میں نے زنا کیا، تو میں کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں نے زنا کیا۔ اس شخص نے جھوٹ سے تو توبہ کی، زنا بھی اس کا چھٹ گیا۔ شراب کا ارادہ کیا، اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں نبی اکرم کے پاس پہنچوں گا، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ سے توبہ کی ہے میں نے۔ تو نبی اکرم پوچھیں گے آج تو نے کیا کیا؟ کس منہ سے کہوں گا کہ آج میں نے شراب پی ہے، لہذا میں ایسا کام ہی نہیں کرتا جس سے مجھے شرمندگی محسوس ہو۔ اگلے دن وہ شخص پہنچا، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بول کیا عمل کر کے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو عام سمجھتا تھا، عام آدمی سمجھا کرتا تھا، میں تو سمجھتا تھا آپ کم عقل والے ہیں، لیکن آپ تو بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ سے توبہ کرنے کے لیے کہا تھا، ایک جھوٹ سے توبہ کرائی تھی، اس جھوٹ کی برکت سے مجھ سے زنا بھی رک گیا اور مجھ سے شراب بھی رک گئی۔ میں آج سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ ان گناہوں کو نہیں دہراؤں گا۔ بات سمجھیے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بوڑھی اماں سے تندور پہ وہ روٹیاں لگاتی ہے، آپ روٹیاں لگوانے کے لیے گئے، اور اس بوڑھی اماں نے کہا کہ نوح تو کہتا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ آج تک تو آیا نہیں، میں بچے سے بوڑھی ہو گئی، وہ اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ جن کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے وہ سب کچھ کرتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اور جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت، کوئی وقار نہیں ہوتا تھا، جھوٹ بولنے والوں کو کوئی عزت نہیں دیا کرتا تھا۔ جھوٹ بولنا اتنا بڑا سنگین گناہ تھا اس وقت میں بھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کے نبی کا کہنا نہیں مانو گے، تم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر 40 دن میں عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 40 دن میں عذاب کے بادل بھیج دیے کہ میرا نبی جھوٹا نہ ہو جائے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا براہ راست پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے والا ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، اے ایمان والو، اس وقت میں بھی
وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، لیکن جھوٹ کو برا عمل سمجھا جاتا تھا۔ جھوٹ اللہ کی قسم بڑی سی بڑی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جھوٹ حج کو ختم کر دے گا، نمازوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے بندو، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ وہ ظاہر ہے جو اندر اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے، اندر ہی اندر انسان کے نیک اعمالوں کو ختم کر کے اسے نیکی کی طرف سے ہٹا کر اور بددینی کی طرف لاتا ہے۔ آج پوری روح زمین پر جو عذاب ہے، اللہ کی قسم وہ امت مسلمہ کی بدعمالی کی وجہ ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بزرگ آج مذاقوں میں ویسے جھوٹ کافی بولتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی قسم جھوٹی کھا جاتے ہیں، اور کہ ہم دیکھتے ہیں منڈیوں میں، بازاروں میں کوئی بھی بات ہوتی ہے فٹاک سے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے تیری اماں کی قسم، تیرے ابا کی قسم، میری قسم، تیرے سر کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ بے وقوفو، جھوٹ، ایک تو جھوٹ حرام اور اس پر سے جھوٹی اللہ کی قسم کھانا، کیا تم عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہو؟ اے ایمان والو، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری اوقات اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ جب چاہیں کسی کو بھی مسل سکتے ہیں۔ اللہ کے نظروں میں پوری دنیا کی اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرمائیں گے اور سب کو کچل کر رکھ دیں گے۔ ایک دن وہ آئے گا جو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اس زمین پر پھر سے عدل و انصاف قائم ہو جائے، اس زمین پر پھر سے ایسے بادشاہ آ جائیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں، خلاف حکومت میں، آپ خلافت کے اندر ایک بکری اور شیر ساتھ مل کر پانی پیا کرتے تھے، اور شیر کی ہمت نہ تھی کہ بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ یہ تھی